بزبان رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بلکہ جہاں تک زبان نبوت نے ارشاد فرمایا جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال تو کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ انگلی میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کی مثل ہے۔ حدیث میرے سامنے پوری ہے سے بخاری شریف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے، ایک کے ساتھ دوسرے کا تعلق ہے، جڑے ہیں، تعلق روابط ان کا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحیح بخاری کے الفاظ جو ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمارت کی مثال دی تو سرکار نے انگلیاں انگلیوں میں ڈال دی، فرمایا یہ ہے مثل ایک عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ قوت اور مضبوطی کے ساتھ تبھی رہ سکتی ہے جب تک آپس میں جڑے رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہو، باقی مسلمانوں پر ضروری ہے کہ بقدر استطاعت وہ ان کی مدد کرے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے صحابی حضرت برہ ابن عازب رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زبان نبوت سے سن کر آگے امت تک روایت کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتوں کا حکم دیا، 7 باتوں سے منع کیا، پھر جن باتوں کا حکم دیا ان کو بیان کیا صحابی نے۔ اس حدیث میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار خوشی کرنا یہ مومن کا مومن پر حق ہے۔ جب کوئی ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرا اس کی بیمار خوشی کرے۔ پھر حکم دیا جب ایک مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر مومن کا مومن پر حق ہے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرما ایک مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرے پر جواب دینا واجب ہے، اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، جس کو چھینک آئی ہے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ پھر جب اس کو جواب ملی تو جس کو چھینک آئی وہ کہے سیہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا چوتھا حق مسلمان کا یہ ہے کہ مسلمان کو سلام کرے اور دوسرا مسلمان اس کے سلام کا جواب دے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حق بیان کیا، فرمایا مسلمان پر مسلمان کا 5واں حق یہ ہے ایک مسلمان مظلوم ہے تو دوسرا مسلمان مظلوم کی مدد کرے۔ 6واں حق صحابی رسول نے جو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور امت تک پہنچایا وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ 7واں حق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شریعت کے مطابق کسی بات پر قسم کھائے دوسرا مسلمان اس کی قسم پوری کرنے میں مدد کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو مسلمان کے مسلمان پر حق بیان فرمائے۔ آگے قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے مظلوم کی مدد نہ کرنے پر جو سزا ذکر کیا اسے قرآن آیت میں بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا، ڈرو، وَاتَّقُوا کا معنی
اس مقام پر، ہر جگہ پر ایک معنی نہیں ہوتا. آگے جملہ آ رہا ہو آگ کا تو وہاں معنی بنتا ہے بچو. مثلاً وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ کریم نے فرمایا بچو اس آگ سے جس کو میں نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے. خالق کائنات کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب رسالت پر جو پاک قرآن نازل ہوا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اس آزمائش سے ڈرو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس آزمائش سے جہاں فتنہ بمانا آزمائش، جیسے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی اولاد بھی فتنہ بمانا آزمائش. خالق کائنات نے اس مقام پہ بھی فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو ڈرو اس فتنے سے. وہ کون سا فتنہ؟ لا تصیبن الذین ظلموا، جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے. بڑی غور طلب بات ہے. ڈرو اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی، بلکہ فرمایا اس ظلم کا ساتھ دینے والے کو بھی پہنچے گی، اس ظلم پر خاموش رہنے والے کو بھی پہنچے گی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ جملے ارشاد فرما کر خالق کائنات نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ کریم انتہائی سخت عقاب والا، بدلے والا. خالق کائنات بدلہ لیتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، چونکہ باپ اور بیٹے دونوں صحابی، تو دو کی جب بات آئے گی تو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس سے ہمیں بیان کرتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب کا فرمان ہے وعزتی، صحیح بخاری کا الفاظ. اور اسی کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل فرمایا رب العالمین فرماتا ہے وعزتی وجلالی لَأَنْتُكَمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ إِلَىٰ عَاجِلِهِ وَعَاجِلِهِ. مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی ربوبیت و جلال کی قسم، میں ظالم سے انتقام تو لوں گا اور بہت جلد لوں گا. پھر فرما میں ضرور اس سے دنیا میں بھی انتقام لوں گا، آخرت سے بھی انتقام لوں گا. آگے جملے جو زبان نبوت سے جاری ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مظلوم کو دیکھا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، باوجود مدد پر قدرت رکھنے کے اس نے اس مظلوم کی مدد نہ کی، اللہ اس سے بھی انتقام لے گا. یعنی باوجود اس کے کہ کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے کے پاس قدرت ہو، طاقت ہو، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس دیکھنے والے سے، اس تماش بین سے بھی بدلہ لے گئے. اگلی حدیث سیدنا انس بن مالک، یہ صحیح بخاری میں سے آج کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک، اپنے برانہ دی مدد کی دیکھا، انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کر. پھر آگے جملہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ظالمن او مظلومن، وہ بھاوے ظالم ہو گئے بھاوے مظلوم ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک فہو ظالمن او مظلومن، بھاوے وہ ظالم ہو گئے تو یا مظلوم ہو گئے، خودی مدد کر. اور اگے صحابی نے کی جملے ارشاد کیتے اس مجلس کے وچوں ایک شخص نے ان رجلا، ایک بندے نے، ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مظلوم کی مدد تو کروں گا لیکن آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کی بھی مدد کروں. تو زبان نبوت سے جملے جاری ہوئے. فرمایا ہاں ہاں ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک دے ظلم سے. اگر تیرے پاس طاقت ہے تو اس کا ہاتھ روک دے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے تو روک دے. فرمایا ایمان کا کمزور ترین درجہ جو زبان سے روکے.
پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہی اس کی مدد ہے، یعنی ظالم کو ظلم سے روکنا، ہاتھ کے ذریعے ہو چاہے زبان کے ذریعے ہو، فرمایا یہ اس کی مدد ہے۔ ہر صورت کے اندر مسلمان کی مدد کر، مظلوموں کی مدد کے لیے ہی تو اللہ کریم نے جو حکم جہاد شریعت کے اندر نازل فرما، نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، جہاد بھی اسلام کا رکن، جس کو ہم آج بھلائے بیٹھے، بلکہ جہاد کی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور اکثر کرتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس طرف امت کی رہنمائی بھی قرآن و سنت میں جو اللہ کریم نے کم از کم 400 آیات قرآنی میں جہاد کی ترغیب عطا فرمائی۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے پچھلی قوموں کے واقعات ظلم کے بیان کیے اور دنیا کو بتایا ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا سب کہیں رضی اللہ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کفر کی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ فرمایا ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک رہنا یہ ناممکن ہے۔ پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس پر سینکڑوں مسائل بیان کیے۔ اللہ کریم مظلوم کی مدد ہر وقت کرتا ہے، لیکن اس کی مشیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ کب کرے کہ اس کی مشیت پر منحصر ہے۔ خالق کائنات کے سچے حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے پاک حبیب مومنوں کی جماعت کو جہاد پر ابھاریے، جہاد کی ترغیب دیجیے۔ سورہ انفال میں سے عرض کرتا ہوں، سورہ انفال، سورہ توبہ، ان میں جہاد کا کثرت سے اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب مومنوں کو جہاد کے بارے میں ترغیب دیجئے۔ اِن یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، مثال دی اللہ کریم نے فرمایا 20 بندے ہو گئے، 20 عشرہ نہیں کہا، 20 کہا، فرمایا 20 بندے ہوں صابرون، صابر صبر کرنے والے، فرمایا یغلبوا مئتین 200 تے غالب آ جائیں۔ یغلبوا مئتین قرآن کلیہ دے رہا ہے، قرآن کریم رب الرحمن بتا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا، فرمایا اگر 100 مومن ہو الفا من الذین کفروا، 1000 کافر پر بھاری ہے، 100 آدمی 1000 کافر پر بھاری ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، ہمیشہ امت مصطفیٰ کی مدد کرتا ہے، اور جب بھی اللہ سے کوئی نصرت طلب کرتا ہے اللہ کریم پھر اپنی نصرت اسے عطا بھی کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ، قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم ثابت کر دے گا، وہ تمہیں مضبوطی، ہمت اور ڈھارس و حوصلہ عطا فرما دے گا دشمن کے مقابلے میں۔ رب کو جس نے بھی پکارا مالک کائنات نے اس بندے کی مدد فرمائی۔ تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے 19ویں جلد صفحہ نمبر 499 پر آپ نے یہ روایت لکھی اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ایک صاحب کی عادت تھی، وہ دمشق سے زیدانی ایک علاقہ تھا، لوگوں کو اس زمانے میں خچر پر بٹھا کر، چونکہ سواریاں اس زمانے میں اونٹ اور خچر ہی ہوتے تھے، تو اس کے ذریعے سے وہ ان کو کرایہ لیتا تھا اور ان کا سفر طے کرا لیتا تھا۔ حافظ ابن کثیر یا حافظ ابن عساکر کیا لکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک بندے نے خچر اس سے سواری پر کرایہ پر لی، سواری، اس کی عادت تھی ہمیشہ وہ ساتھ جاتا آگے سواری کو پہنچانے کے لیے۔ کہتے ہیں دمشق سے چلے آگے جس وقت آبادی سے نکل گئے تو
ایک چوک آتا تھا جس پر راستے دو حصوں میں بڑھتے تھے. اب یہ جو خچر کا مالک ہے حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں یہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے، لیکن جو سواری ہے اس نے کہا نہیں ادھر نہیں اس رستے پہ چلی. اس نے کہا بھئی یہ رستہ میرا دیکھا ہوا نہیں ہے. اس نے کہا میرا دیکھا ہوا ادھر ہی چلی. باقاعدہ اس نے اصرار کیا سواری نے، تو جو سواری کا مالک تھا اسے لے جانا پڑا اسے رستے. سفر کرتے کرتے ایک لک تک جنگل صحرا کے اندر پہنچ گئے. اب جو سواری کا مالک تھا اس نے دیکھا یہاں تو کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں، بیابان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے. اور ادھر نگاہیں بڑھا کے دیکھی ہر طرف انسانی لاشیں پڑے، انسان پڑے ہیں قتل شدہ، انسان پڑے ہیں مقتول ہو کر. اب اس سواری نے کہا مجھے یہاں اتارا. اس نے اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھا اور بڑی تیزی کے ساتھ چرا نکال کر اس خنجر کے مالک پر حملہ ہوا. وہ کہتے ہیں میں تیزی سے بھاگا مگر اس نے مجھے قابو کر لیا. حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق کی 19ویں جلد میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اس بندے نے خنجر کے مالک نے اسے واسطے دیے میاں اللہ کا واسطہ میں غریب سا آدمی ہوں، میری روزی روٹی کا ذریعہ یہی ہے سواری ہے، مجھے کیوں بلا وجہ آپ قتل کر رہے. اس نے کہا نہیں میں آپ کو ضرور قتل کروں، یہ جتنے مقتول پڑے ہیں جو میرے ہاتھوں ہی سے قتل ہو. اس نے کہا جو کچھ یہ سواری بھی آپ لے لیں، جو زادرہ ہے میرے پاس، جو پیسے ہیں درہم و دینار و شفیاں ہیں سارے لے جائیں مگر میری جان بخشی تو کر دے. اس نے کہا نہیں یہ تو ویسے ہی یہ میرے کنٹرول میں آ چکے ہیں لیکن آپ کو نہیں چھوڑو. حافظ ابن عساکر لکھتے بلا کر اس نے کہا اچھا پھر تھوڑی سی مہلت دے، میں اپنے مالک کی بارگاہ میں تو مسجد کو پڑھ. چلو جان جا رہی ہے، اس کی بارگاہ میں آخری موقع ہے اسے راضی کرنے کی آخری کوشش تو کر. اس نے کہا اچھا جلدی جلدی پڑھ. اس بندے نے جلدی سے تیمم کیا، کھڑا ہوا مالک کائنات کی بارگاہ میں، مگر خوف و دہشت کا اس قدر غلبہ ہے اس بندے پر، اس بندے کی زبان پر کوئی آیت جاری نہیں ہوئی. خوف کا غلبہ اتنا ہے، وہ دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے اور اس کی زبان پر کوئی آیت جاری نہیں ہو رہی، تلاوت نہیں جاری ہو رہی. ہمت کر کے اس بندے کی زبان پر جو آیت آئی وہ آیت اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ نمل میں تھی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، فرمایا کون ہے جو تکلیف کے وقت مدد فرماتا ہے، اذا دعاہ جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ کون ہے، اور بے بسی اور بے کسی کی سختی میں مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. خالق کائنات نے اس آیت میں انسانوں سے سوال کیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے بتائیے تو صحیح. یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہوئی. وہ کہتے ہیں اسی اثنا میں نے دیکھا جنگل سے ایک گھوڑ سوار نکلا بڑی تیزی کے ساتھ، ہاتھ میں اس کے ایک تیز ترین نیزہ تھا. بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھا، اس نے آتے ہی اس حملہ آور شخص کے پیٹ کے اندر اسی نیزے کو ڈال دیا. وہ تڑپنے لگا اور وہیں مر گیا. اور ایک گھوڑ سوار واپس اپنی سواری کو موڑ کے جانے لگا تو میں اس کے گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گیا. میں نے کہا جانے والے تعارف تو کروا دیجیے، آپ کون ہیں جس نے ایسی مشکل وقت میں میری مدد فرمائی؟ اس نے کہا جس کو آپ نے پکارا ہے میں اسی کی طرف سے آیا ہوں، میں اس آیت کا معطل فرشتہ ہوں. ہر آیت کے معطل فرشتے ہوتے ہیں، میں اس آیت پر مقرر شدہ معطل فرشتہ. خالق کائنات کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مظلوم مدد طلب کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال مجھے اس کی فتح و نصرت اور مدد کے لیے اس انداز میں بھیجتا ہے. آپ نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے بیچو بیچ جنگل کے آ کر اس دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اللہ کی اس بات کو سچا ثابت کر دیا کہ میرا رب فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. برادران اسلام، مظلوم کی مدد تو اللہ نے بھی کی ہر میدان میں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں بھی
مظلوم کی مدد فرمائے۔ آئیے پھر صحیح بخاری کی ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں۔ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچل دیا۔ زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ سر کچلا اس بچی کا، جب کچھ لوگ اس کے پاس پہنچے تو اس میں ابھی کچھ جان کی رمق باقی تھی۔ اس سے پوچھا گیا، بیٹی جی آپ کو کس نے قتل کیا؟ نام لیتے گئے مدینہ طیبہ کے لوگوں کے، باشندوں کے، وہاں کی آبادی کے رہنے والوں کے۔ جب وہ جس کا نام نہیں تھا وہ سر ہلا دیتی تھی، اور جس کا نام آیا جب جس یہودی کا اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، اس کو پکڑا گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر کیا گیا، میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مظلوم کی مدد کیا فرمائی؟ حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ قرآن میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، لہذا اسی طرح دو پتھروں کے درمیان سر رکھ کر اس یہودی کو بھی اللہ کے سپرد کیا جائے۔ فرمایا کہ میرے اسلام کا قانون یہ ہے، خالق کائنات کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کریم نے ہمیشہ مدد و نصرت رکھی اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، بشرط یہ ہے لا تہنوا ولا تحزنوا، مسلمان بزدل نہ پڑے، بزدل پڑے گا تو مدد نہیں آئے گی۔ اس نے شرط لگائی لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے اگر ایمان پر قائم رہے۔ وہ بات جان نہیں آپ نے بچپنے میں پڑھی، کتب سیرت میں سکولوں میں بھی یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جس وقت راجہ داہر نے عرب کی ایک عورت پر، ان کے قافلے پر، سندھ کی سرزمین پر حملہ کیا تو اس بچی نے آواز دی یا محمد ابن قاسم، اے محمد بن قاسم تو میری مدد کے لیے کس وقت پہنچے گا؟ سن 92 ہجری کے اندر محمد بن قاسم تک یہ صدا پہنچی۔ محمد بن قاسم ایک عرب عورت کی پکار پر سرزمین سندھ پر آپ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ راجہ داہر دوڑ گیا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی سمندر برد ہو گئی، وہی مردار ہو گیا، لیکن حضرت محمد بن قاسم نے یہاں اس دھرتی پہ قدم رکھے ہیں تو اللہ کریم نے اس ہند اور سندھ کی سرزمین کو اسلام کے لیے بھی منتخب کر لیا، پھر اسلام کا بھی یہیں سے آغاز ہو گیا۔ اسلام کی ابتدا کرنے میں حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ بغداد کی مسند پر جس وقت خلیفہ معتصم باللہ براجمان تھے، ان دنوں ایک رومی نے ایک مسلمان عورت کے چہرے پر تھپڑ، زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور اسے اپنے قلعے میں گرفتار کر دیا۔ اس خاتون کی ایک صدا گونجی اور وہ صدا کیا تھی؟ میرے سامنے کتب تواریخ پڑھی، اس نے کہا یا خلیفہ المعتصم باللہ انصری، اے معتصم باللہ تم کہاں ہو؟ گرچہ میں مانتی ہوں تجھ میں تیرے آباء و اجداد والی غیرت نہیں رہی، لیکن معتصم باللہ میری مدد کے لیے آج آنا چاہے تو موقع ہے تیرے لیے۔ معتصم باللہ بغداد کے تخت خلافت پر اس وقت متمکن تھے، آواز پہنچی، جس شخص نے آ کر جس ان کی بات پہنچائی نا، اب خلیفہ معتصم باللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ جس قلعے میں وہ خاتون قید ہے وہاں پر فوج کتنی ہے، بلکہ اس سے پوچھا وہ قلعہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا جی اموریہ کی سرزمین پر، شہر اموریہ، رومی سلطنت کے زیر کنٹرول وہ قلعہ ہے، اور جس شخص نے، جس رومی سپاہی نے، جس رومی جرنیل نے اس عورت کے چہرے پہ تماچا مارا ہے، اس عورت نے آپ کو صدا دی ہے۔ تو وہ جرنیل ہنس پڑا، اس نے کہا بے وقوف خاتون، بھلا خلیفہ وقت جو بغداد کے تخت خلافت پہ براجمان ہے، یہاں روم کی سرزمین پر، یہ روم سارا یورپ رومی کہلاتا تھا اس کو، یہ روم کی سلطنت پر یہ واقع قلعہ اموریہ میں کہاں تجھے بچانے آئے گا؟
جس وقت وہ ہنسا، اس کی ہنسی کی بات بھی اس وقت کے خلیفہ معتصم باللہ تک پہنچا دی۔ اس نے راتوں رات تیاری، صبح اتنے زوردار لشکر کے ساتھ اس قلعے پہ حملہ آور ہوا کہ قلعے کی دیواریں اور بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اس جرنیل کو گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا، بتا ایک عورت کی آواز پر مسلمان خلیفہ آ سکتا یا نہیں؟ اس نے کہا، آج میں تسلیم کر گیا ہوں کہ ایک خاتون کی آواز پر مسلم امہ کے حکمرانوں میں ابھی تک وہ غیرت موجود ہے کہ وہ آ سکتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ معتصم باللہ نے پھر اس قلعے کو فتح کیا، اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ خالق کائنات کی وہ بات سچ ثابت ہوگی کہ اللہ کریم نے فرمایا، مسلمانوں ہمیشہ جس مسلمان پر جس میدان میں مسلمان اپنے قدم لے کے جاتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت جس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان پر قائم۔ اچھا، آخری بات، چونکہ آج 11 ربیع الثانی، اچھا، سیدنا غوث العالم، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدی و مرشدی سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ شیخ کامل جن کی نگاہ نے ہزارہا مجاہدین اسلام پیدا فرمائے، جن کی نگاہ ناز ہی سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بیعت فرمائی حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حضرت۔ کرد قوم سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ تقریب کے اس وقت گورنر تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ۔ نجم الدین ایوب شادی نہیں کرتے تھے، ان کے بھائی نے انہیں مجبور کیا، بھائی جان شادی کیوں نہیں کرتے؟ جوان پر لازم ہے کہ وہ شادی کرے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ اس نے کہا، مجھے کوئی خاتون میرے اہل میرے لیول کی مل نہیں رہی، میں شادی اس لیے نہیں کرتا۔ اس نے کہا، آپ اپنا سٹیٹس بتا دیں، لیول بتا دیں، معیار بتا دیں، تلاش کرتے ہیں۔ بے شمار وزیروں مشیروں کے ہاں رشتوں کی پیشکش ہوتی رہی، لیکن نجم الدین ایوب نے ہر رشتے کو ٹھکرایا۔ کہا، میں اس وزیر کے ہاں رشتہ نہیں کروں گا، فلاں ملک اور بادشاہ کے ہاں میں رشتہ نہیں کروں گا۔ بھائی نے کہا، آپ اپنا لیول کو بتائیں تاکہ ہم تلاش کریں۔ اس نے کہا، مجھے ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر سیدھا مجھے جنت میں داخل کرے۔ نجم الدین ایوب نے ساتھ یہ بھی کہا، مجھے اس خاتون کے بطن سے پھر ایک ایسا بیٹا چاہیے جو فلسطین کی سرزمین پہ جا کر مسجد اقصی کو آزادی دلوا دے۔ بھائی نے جب یہ بات سنی، کہا، ایسی اس معیار کی عورت تلاش کرنا تو انتہائی مشکل ہوگا۔ لیکن نجم الدین ایوب چونکہ حضرت سیدنا غوث العالم، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سیدی و مرشدی سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص بھی تھے، آپ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت بھی فرمائی تھی، بلکہ اسلام بھی آپ ہی کے دست حق پرست پر قبول فرمایا۔ نجم الدین ایوب ایک بار شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسی اثناء میں بغداد کی ایک خاتون سیدنا غوث العالم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر۔ اس نے کہا، شیخ مجھے 2 منٹ عطا فرمائیں، میں آپ سے علیحدہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ شیخ تشریف لے گئے، خاتون پردے کے پیچھے چلی گئی۔ شیخ نے جو گفتگو فرمائی حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے اس بچی سے فرمایا، بیٹی وہ رشتہ جو بغداد کے بہت بڑے معنی ولی کامل اور مفتی اعظم کا رشتہ بھیجا، آپ نے اسے کیوں نہیں ایکسپٹ کیا؟ اس بیٹی نے کہا، حضور انتہائی اعلیٰ قسم کا رشتہ تھا، خاندان بھی اعلیٰ، علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا اور شخصیت کو، لیکن میرے لیول کا وہ رشتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ اپنا معیار بتائیے۔ اس نے کہا، مجھے شوہر ایسا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا، اور کوئی شرط؟ اس نے کہا، اللہ اس شوہر کے ذریعے مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کرے جو پھر بیت المقدس کو اس وقت کے صلیبیوں کے پنجائے ظلم سے نجات دلائے اور آزاد کروائے۔ نجم الدین ایوب شیخ کی مجلس میں بیٹھے تھے، بات سن لی آپ نے اس بچی۔ شیخ سے کہا،
हुजूर मेहरबानी हो सकती है तो ये रिश्ता मुझे पसंद आया, मेरा इसी बच्ची से रिश्ता करवा दीजिए। आपने फरमाया नजमुद्दीन अय्यूब आप गवर्नर हैं इस वक्त, जानते हो ये खातून बगदाद की गरीब तरीन खातून है। आपने फरमाया शेख कामिल इस बात को छोड़िए, जो जज्बा मेरे सीने में मचलता है, जज्बे आपस में मिल गए हैं, वही जज्बा इसके सीने में मचलता है, लिहाजा मेरा इससे निकाह फरमा दे। अल्लाह करीम की मशीयत थी, निकाह आपस में हो गया। अल्लाह करीम ने बेटा अता फरमाया, बेटा जिंदगी के शब रोज गुजारता रहा। इससे पहले भी कई बार मजलिस में आए, 10 बरस की उम्र में शेख नजमुद्दीन अय्यूब हजरत सैयदना गौसुल आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में उस वक्त इस बच्चे को लेके आया जब आप बगदाद के मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आके शेख की कदमबोसी फरमाई और अर्ज किया, हुजूर ये मेरा वही बेटा है जो रिश्ता आपने करवाया। अल्लाह ने उसी बीबी साहिबा से मुझे ये फजल अता फरमाया, मैं इस बच्चे को ले आया हूँ, आपने इस पर दस्ते विलायत दस्ते शफ़क़त रखी और दुआ दीजिए मेरा बेटा मुजाहिद इस्लाम भी बने और दीन इस्लाम में से बहुत बड़ा फातेह भी बने। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपका दरियाए करमजोश में था, आपने उस बच्चे के सर पे हाथ भी रखा, वहीं वहीं पेशीन गोई भी फरमाई। फरमाया नजमुद्दीन अय्यूब सुन ले, एक वक्त आएगा अल्लाह तेरे इसी बेटे के जरिए से बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को आज़ादी अता फरमाए। बिरादरान इस्लाम वो सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी एक पेशीन गोई का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला, और जितने फातिहीन इस्लाम गुजरे बज़ोर शमशीर अपने कुव्वत बाजू से किसी को किसी मैदान में फतह नहीं मिली, जिसको फतह मिली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अकरम से, हुजूर के गुलामों की बरकत से मिली। एक ही ज़माना था, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह को गजनी की सरजमीन से चले, आपने दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का परचम सरबलंद किया, मगर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पीछे भी सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दुआओं का असर था। शेख की मजलिस में आप जाकर हमेशा फतह के लिए दुआएं, इस्लाम की इशाअत के लिए अल्लाह वाले नजर से इस्लाम फैलाते थे, मुजाहिदीन इस्लाम जिहाद के जरिए फतह फैलाते रहे। तभी तो महमूद गजनवी 17 हमले करते हैं सोमनाथ के मंदिर पर, 16 हमलों में फतह नहीं होती। बिल आखिर थक हार कर खरकान की सरजमीन पे मुर्शिद करीम की बारगाह में जाते हैं। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या शेख मेहरबानी कीजिए, 16 हमलों में मुर्शिद सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं हो रहा, दुआ भी दीजिए, कोई दवा भी बताइए। शेख ने अपना जुब्बा जिसको पहनकर अल्लाह के हुजूर सजदों में रातें गुजारते, कभी क़याम में शबरेज़ी करते, कभी रातें रकू के अंदर बसर होती थी, खरका आपने उतार कर अपना वो जुब्बा सुल्तान महमूद गजनवी को अता फरमाया। फरमाया महमूद गजनवी जाओ इस जुब्बे को पहनकर रब से जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल फरमाए। फरमाया जाइए तो सही। सुल्तान महमूद गजनवी ने जिस रात सोमनाथ पर फतह आपने हमला करना था उससे पहले 2 दफे खुदा फरमाया, फिर अल्लाह के हुजूर वही जुब्बा पेश फरमाया, जुब्बे वाले का वास्ता पेश किया। अल्लाह करीम मुझे सोमनाथ पर फतह अता फरमा दे, मैं इस्लाम की फतह के लिए, अपने नफ्स की हिफ्ज़ के लिए, लज्जत के लिए ये हमले नहीं कर रहा हूँ, इशाअत इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, तेरे दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए कर रहा हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी को उसी रात अल्लाह ने सोमनाथ पर फतह अता फरमा दी। ये खबर चलते चलते खरकान की वादी तक पहुँची। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह तक खुद सुल्तान महमूद शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ ले गए। फरमाया बताइए क्या दुआ मांगी? आपने फरमाया मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, मालिक मुझे सोमनाथ पर फतह अता फरमा। शेख मुस्कुरा पड़े, फरमाया सुल्तान बहुत कम सौदे पे राजी हो गए, बहुत ही कम सौदे पे राजी हो गए हो, सिर्फ सोमनाथ की आपने फतह मांगी है,
مجھے اس وحدہ لا شریک مولا کی عزت کی قسم، فرما اگر کائنات اسلامی کی فتوحات رب سے مانگتا، اللہ اس جبے کی برکت سے تجھے فتح عطا فرما۔ برادران اسلام، جتنے سلاطین اسلام آئے، ہمیشہ ہر ایک کے پیچھے اللہ کے کسی نہ کسی کامل فقیر کی نگاہ تھی۔ کبھی جس میدان میں اترتے تھے، اللہ کریم ان کے اترے ہوئے قدم واپس کبھی نہیں پلٹاتا تھا، آگے فتح کے ساتھ ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلاطین اسلام میں سے، مجاہدین اسلام میں سے، وہ عظیم الشان سپہ سالار ہیں، دفاع کے لیے بھی آپ کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا، جب بھی قدم آگے بڑھایا تو قدم آگے ہی بڑھاتے۔ یہ اللہ کریم نے اسلام کی ایک تاریخ رکھی ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر مسلم امہ اس وقت مجبور و بے بس و بے کس ہے۔ 57 اسلامی ممالک محض زبانی مذمت کے علاوہ اور کچھ کر نہیں پا رہے۔ اللہ کریم تمام مسلم امہ کے حکمرانوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ کوئی تو پھر صلاح الدین ایوبی کا وارث بن کر اٹھے اور مسلم امہ میں سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے آواز اٹھائے۔ لیکن مسلم کی ایک آخری روایت پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت انس اس روایت کو کرتے ہیں، آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کے دروازوں، شام کے دروازوں، فلسطین کے دروازوں پر ہمیشہ جہاد ہوتا رہے گا، چاہے دنیا ان کی مدد کے لیے نہ بھی آئے۔ اللہ رب ذوالجلال میری امت کے اس طبقے کو ہمیشہ فرما جہاد میں مصروف رکھے گا۔ اللہ حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب حضرت امام مہدی قیادت سنبھالیں گے، اللہ اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ غالب سنبھالے گا۔ فرما پھر وہ وقت آئے گا میری امت میں سے، اب توجہ طلب الفاظ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرما ہمیشہ خالق کائنات کی ان پر نظر رہے گی، خالق کائنات کی ان پر نظر رہے گی۔ حضور نے فرمایا خالق کائنات کی ان پر نظر رہے گی۔ اللہ کی نظر تو ہر ایک پہ ہے، لیکن جو تخصیص رب تو دیکھ رہا ہے سارے معاملے کو۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، بالخصوص مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔